اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے۔ سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک؟ کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہائے 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 سر، یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک۔ آپ کا کلام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہائے 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 سر، اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو، تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو، تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے، پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو، تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا، کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ ہائے ہائے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی۔ جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا۔ یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی؟ شاہ جی تسی تو امامت روک دے نہیں پہ ہوں تک۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی۔ امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے، انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو۔ تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا۔ آپ بے شک کہتے رہے سید نے سوٹا لا رہے ہیں جی، سید ہیں نا جی، گوٹے گڈے پکڑو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم جو تیرے طریقے پہ نہیں چلے گا نا اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوگی۔ تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا۔ تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے۔ تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت۔
وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے، اس پر میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا. تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اچھا، نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف، یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں. پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف، اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے. حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلیں، انہوں نے مشورہ بھی دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا، لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے. جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے. تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں، تو آیت پردہ نازل ہوگی. تیسرا، منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں، تو سورہ توبہ میں آ گیا اندھا آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. چوتھا، غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے. حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک. یہ 4 باتوں پہ، اس میں سے ایک یہ تھی. مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے. دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں. وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی. اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے. تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. اس وقت ظاہر کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ. تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے. آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا. تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی. اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلی ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا. یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے. حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو. تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی، اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے وڈے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی. مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا. میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں.
تو آپس میں جھگڑتے تھے. ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا ہے وہ ابراہیمی ہے, تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا, تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی, کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے, تسی بھی نہیں کھلو گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. جب سعودی حکومت نے یہ 4 مسلح اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مسلح اٹھوائے, الحمدللہ. تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ, جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلح بنانا ہے. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا, ان کے بیٹے اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے, سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی, یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی, اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے. سر یہ بھی فضیلت ہے. ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر, لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے, والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے, یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں. ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں, ڈسٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک, 150+ ممالک کے لوگ, ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں. میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں. حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں, لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی سمیل نہیں آئے گی, اتنا صفائی کا اہتمام ہے. لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ ہوتے ہیں, روحانی معاملہ نہیں ہے, وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے. ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں. او جی خاص خوشبو ہے, وہ یہاں پہ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا, خوشبو تو لکھے ہوتا ہے غلاف کعبہ. اور سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی, غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی بڑی اچھی سی, وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے, صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں. اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہے, کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر, بیٹری کے اوپر چلتی ہیں, کوئی آواز نہیں. آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں, آپ کو آواز آنی نہیں, ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے. اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں, طواف بھی جاری رہتا ہے. اتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے. تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی, اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی, کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی. مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے, کھجوریں اگتی ہیں, چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے, اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں. اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں, ابھی بھی پہاڑ ہیں. یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے, اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ تو پانی بھر جاتا تھا. یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا, ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو ہے, جو باہر کی سڑکیں ہیں. تو اگر موٹریں نہ لگی ہوں نا
تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے، اس وقت اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی، سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا، جس طرح آپ کی یہاں پہ کے اندر کانڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا۔ اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے سک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا زبردست، اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ، کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا۔ اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے، کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا، تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے۔ مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے ہیں۔ چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا، تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے، ظاہر ہے۔ اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے۔ ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں۔ تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں، اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی، تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا۔ اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر۔ اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں۔ اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ سے، جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتہ ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو، جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اور بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونا ہے، جنت کے ٹکڑے میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے، کیونکہ آج نبی علیہ السلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور حضرت عمر نے، بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا، جب آپ کو زخم لگا اور معدہ کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو، اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ مجھے، یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، کرونا وائرس کے تحت۔ تو اماں عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ
میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو. الحمدللہ. آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اہل حدیث، مسجدیں لاد ہیں، تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں. ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا. خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہے کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے. تو قیامت والا دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں ان میں سے، جو اور یوم آخرت پر اور اللہ پر. قال ومن کفر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، تو میں اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا. دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں، سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا. اور ایک سب کانٹیننٹ میں رہنے والا غریب شخص 2 وقت کی روکی سوکھی کھاتا رہا اور وہ حرم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا. اللہ کا کرائٹیریا تو ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا، جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے. کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ناشکری کے بھی ہے. جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ 25 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا، 25 سال کام کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑھی، نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا. کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جینون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے. مہر بھی لگ جاتی ہے اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ، میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، پہلے یو ٹی لاہور میں تھا، پھر ادھر بھی ہو گیا، تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا. میں حالانکہ میں 1-1.5 ہفتے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا. ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ، اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ. تو میں جب گیا نا، تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کی کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے. تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے میوزیم دیکھیں گے. تو سر آپ دیکھیں میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں، ہر ویکینڈ پہ ارادہ کرتا تھا، ایک ویکینڈ میں جہلم واپس آتا تھا، ایک ویکینڈ وہاں گزارتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑتا تھا. حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی. جس دن ڈگری ملی نا اس دن میں نے کہا یار اب تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا، تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں. اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند. تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں 20 سال ہو چکے ہیں. 2001 جون میں فارغ ہوا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے، تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا. اس سے پہلے 6 سال یعنی 1995 سے لے کے ابھی تک 25 سال ہو چکے ہیں. میں سینکڑوں دفعہ ٹیکسلا گیا ہوں، اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. یہ نہ سمجھنے کو بہت دور ہے، یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا. بل یہ کوئی بدبختی نہیں ہے، وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے ہیں. میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو میں دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا، گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. سر یہ الفاظ دیکھیں،
یہ کتابوں کا خدا ہے. بات بھی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہو رہی ہے, کتنی تکلیف اگلے کو دینے والی بات کہ میں ان کو گھیر گھار کے پھر آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا. مراد یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں پہ بھی کئی فلمی ایکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, فلم کامیاب ہوئی, وہ گھیر گھار کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور سر سورۃ الفرقان میں تو آتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک پھیرا ہی لگے گا, پھیرا والا معاملہ نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. خواہش تو تھی میری, لیکن سر یہ آیات متقاضی ہیں کہ ان کو اسی طریقے سے ڈسکشن کی جائے. وہ اگلے دن کسی نے کمنٹس کیے تھے لگتا ہے کہ اون بھی 10 سال ہی لگ جانے نے. سر اون پاویں 20 سال لگے, مجھے یہ ہے کہ میں نے 9 سالوں میں ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے. اب میں اپنا روح راضی کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا آپ کو مزہ بھی نہیں آنا. اس طرح کا قرآن تو آپ ترجمہ بھی سن لیں, لیکن آج کے دور کا قرآن ان سارے وسوسوں کو ساتھ لے کے, تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اس طریقے سے پہنچایا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بمشکل 10 آیات کبھی 12 آیات کور ہوتی ہیں, لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور قرآن کی عظمت بیٹھ جائے. مقصد اس کو جلدی جلدی ختم نہیں کرنا, یہ تو سر جتنی بار شروع کریں قرآن کا تو ٹیسٹ ہی اپنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.